آج ہمارا نیا عنوان ہے اور انشاءاللہ العزیز مسئلہ الہ کا آخری سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گئی کاوش کو سعی کو قبول فرمائے۔ آخری عنوان ہمارا ہے مسئلہ وسیلہ۔ کون سا وسیلہ شریعت میں جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، وسیلہ کا معنی کیا ہے۔ ہمارے جو اردو میں وسیلہ کا معنی کیا جاتا ہے وہ وسیلہ کا معنی ہے ذریعہ۔ اردو میں وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ ذریعہ۔ لیکن یہ وسیلہ جو شریعت کے اندر ہے وہ اردو والا تو نہیں ہے، وہ تو عربی والا ہے، لہٰذا ہمیں معنی بھی عربی والا لینا چاہیے۔ وسیلہ عربی کا لیتے ہیں اور معنی اردو کا لیتے ہیں، یہ بات درست نہیں۔ وسیلہ کا عربی میں معنی ہے تقرب، قرب، قریب ہونا۔ وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ انشاءاللہ آیتیں پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ کے قریب ہونا، یہ وسیلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور وسیلے تلاش کرو۔ اور وسیلہ کا معنی تو لوگوں کو پتا ہو کہ معنی کیا ہے، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ قرآن بھی ہے، انشاءاللہ وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو وسیلہ کا معنی امام راغب نے مفردات میں اور منظور افریقی نے رحمہ اللہ نے لسان العرب میں یہی معنی کیا، تقرب اور قرب۔ وسیلہ کا معنی ہے اور اصطلاح میں وسیلہ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ اللہ کی اطاعت، جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہی وسیلہ ہے۔ جب انسان نبی علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ وسیلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہی وسیلہ ہے، یہی وسیلہ ہے۔ اردو کے اندر معنی ہے ذریعہ، ہم نے اردو والا معنی مراد لے لی ہے۔ یہ تمام مفسرین نے بھی یہی معنی کیا۔ اچھا، ایک معنی بڑا زبردست کیا علامہ علوسی نے، اور علامہ علوسی نے معنی کیا وسیلہ کا حاجہ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف اپنی حاجات ڈھونڈو، اپنی حاجات میں، اپنی پریشانیوں میں اللہ کو پکارو، اپنی حاجات اور اپنی پریشانیوں میں اللہ کو پکارو۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 جو قائلین وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ 103 نمبر صفحہ رفو شروع ہو رہا ہے جی، درمیان میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ سے ڈرنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے نا۔ اور اللہ سے ڈرنا نیک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیزیں ذہن میں رکھنا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اللہ کی طرف الوسیلہ، قرب کا ذریعہ، اللہ کے قریب ہونے کے ذریعے ڈھونڈو، اعمال کرو، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ایک تو اتقوا اللہ سے قریب ہو گئے، دوسرا واو تفسیریہ، وجاہدوا فی سبیلہ، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ جہاد کرو گے تو اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے۔ تو یہاں وسیلہ کا معنی کیا ہے جی؟ قرب۔ یہاں نہیں بلکہ وسیلہ کا معنی ہی کیا ہے؟ قرب۔ اور یہاں پر معنی کیا کرتے ہیں علماء؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور وسیلے تلاش کرو۔
وسیلہ کا معنی بھی تو بتا لوگوں کو کہ وسیلہ کیا کسے کہتے ہیں۔ دوسری آیت ہے جی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 15واں پارہ، یہ جی صفحہ نمبر بنتا ہے 260۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِي، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو پکارو اور بلاؤ الذین ان لوگوں کو، زعمتم من دونی جن کو تم میرے علاوہ خیال کرتے ہو۔ باوے اوری مشکلہ حل کر دینے تے برکتہ پانے، بلاؤ ان کو، پکارو ان کو، جس طرح آپ سماعت فرما چکے ہیں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو بلائیں، ثم کیدونی فلا تنظرون، بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی فلا تنظرون، سارے مل جائیں، سارے بابے تمہارے لات منات عزا پیرنی ساروں کو ملاؤ اور پھر ثم کیدونی فلا تنظرون، تدبیریں کرو انتظار نہ کرو، ہاتھ شل کر دو، میری زبان روک دو اور ہم بھی دیکھیں کہ بابوں کی کتنی پاور ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بلاؤ ان کو، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، بس نہیں ہے وہ مالک تمہاری تنگیوں کو، تمہارے دکھوں کو، تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے والے اور نہ تم سے ہٹانے والے۔ اللہ کے علاوہ غموں اور پریشانیوں کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا، سارے بابے مل جائے تب بھی نہیں ہٹا سکتے۔ آگے دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ یدعون جن کو پکارتے ہیں۔ بابا عبدالقادر شاہ جیلانی پہنچی، بڑی امام والوں پہنچنا، پیر میرے علی شاہ نیک آدمی تھے کہ نہیں تھے؟ بابا عبدالقادر شاہ جیلانی نیک تھے کہ نہیں تھے؟ غنیت الطالبین پڑھو لگ پتہ جاتا ہے بندے کو۔ اچھا، جن کو یہ پکار رہے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود تلاش کرتے تھے اپنے رب کی طرف قرب کا ذریعہ، وہ تو دعائیں کرتے تھے اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے، وہ خود محتاج تھے اللہ کے اور یہ انہیں پکارے۔ آپ میں سے کوئی بندہ ایک ڈاکٹر کے پاس ہے، سنے بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جائے، اسے کہے جی میرا علاج۔ جب کلینک پر گیا تو وہاں جو بندہ بیٹھا ہوا تھا کلینک پر، اس کے ساتھ کام کرتا ہے نرس، اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب کلینک پر نہیں۔ آپ نے کہا جی ڈاکٹر صاحب کہاں گئے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ خود بیمار تھے تو اپنا علاج کرانے کے لیے فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے۔ آپ کیا کہیں گے؟ لیکن میں بھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں جس کے پاس یہ ڈاکٹر گیا ہے، بھئی وہ ڈاکٹر بہتر ہے تو یہ ڈاکٹر نے اس کا انتخاب کیا، میں اس کے انتخاب کیوں کروں؟ جن کے دروں پر آپ لوگ جا رہے ہیں، جن کا دعویٰ ہے، وہ خود اللہ کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، وہ خود جانا کس کے در پہ جائیے؟ شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں میں نے تاریخ کے اوراق میں ایک شخصیت دیکھی، اتنی حسین تھی کہ مجھے پوری کائنات میں ایسی شخصیت حسین نظر نہ آئی۔ زلفوں کے کنڈل ہیں تو رب قسمیں اٹھا رہا ہے، چہرے کی بیاضی ہے تو رب سورج سے تشبیہ دے رہا ہے، دانت ہے تو قرآن کے اندر اللہ دانتوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے، دانتوں کے ذکر کر رہا ہے، زندگی گزارتے ہیں تو قرآن کہہ دیتا ہے لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون، جس زمین پر چلتے ہیں قرآن کہہ دیتا ہے لا اقسم بہذا البلد، جس قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ پورے قبرستان کی بخشش کر دیتا ہے، جس راستے پر چلتے ہیں اللہ اس راستے کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ سبحان، کتنی عظیم شخصیت ہے۔ لعاب کڑوے کنویں میں ڈالتے ہیں، کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، حضرت علی کی آنکھ پر لگاتے ہیں آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، ان کی ٹانگ خراب ہوتا ہے، مڑا ہوا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام اس کے اوپر لعاب لگاتے ہیں، ان کی ٹانگ مبارک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگاتے ہیں، سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی خوبصورت شخصیت، اتنی خوبصورت شخصیت، عطا اللہ اس کو سجدہ کر دیں، عطا اللہ اس کو سجدہ کر دے، یہ سجدے کے قابل شخصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ
اگر کوئی سجدے کے لائق ہے تو پھر یہ ہے عطا اللہ شاہ، اس کو سجدہ کر۔ لیکن جب میں اس شخصیت کے در پر گیا کہ میں اس کو سجدہ کروں تو میں ایک عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ وہ ہستی خود بدر کی رات پوری رات ایک اور ہستی کے سامنے سجدہ رہی ہے۔ تو میں نے کہا عطا اللہ شاہ تو بھی اسی ہستی کو سجدہ کر جس کو اتنا خوبصورت نوجوان سجدہ کر رہا ہے۔ یہ ساری عظیم ہستیاں اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں اور ہم سارے ان پر۔ اچھا آگے دیکھیں، ایہم اقرب، یہ سارے اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کون اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، یہاں وسیلہ کا معنی خود اللہ نے کر دیا۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اپنے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی کسی حلقے کا امیدوار ہوتا ہے، کوئی عوام کا امیدوار ہوتا ہے، کیسے اللہ کے ولی ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ اس آیت پر مفسرین اکرام امام قرطبی نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، اور بحر محیط نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا، اور حضرت ابن مسعود کا قول امام بخاری نے نقل کیا۔ فرماتے ہیں ان ہستیوں سے مراد حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور حضرت مریم ہے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور حضرت مریم ہیں، اور یہ عیسائی اور یہودی ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ تو خود اللہ سے دعائیں کرنے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو جن سے تمہاری ہستیاں بھی مانگ رہی ہیں، جس ہستی سے یہ تمہارے بابے اور یہ تمہارے نبی اور یہ تمہارے بزرگ مانگ رہے ہیں، اور ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ دو آیتیں ہیں قائلین وسیلہ کی، اور دونوں کا میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ علامہ آلوسی نے میں نے بتایا آپ کو معنی کیا الحاجہ۔ وسیلہ کی دیکھیں کوئی ضد نہیں ہے، کوئی اناد نہیں ہے۔ جو وسیلہ کی جائز قسمیں شریعت نے بتائی ہیں وہ مانیں گے، جو ناجائز بتائی ہیں اس کو ناجائز کریں گے۔ اب انشاءاللہ چلو اس کو آگے ذکر کرتے ہیں، بات سخت ہے۔ وسیلہ کی جائز قسم پہلی ہے کہ آپ اعمال کا وسیلہ پیش کریں۔ آپ اعمال کا وسیلہ، یعنی اللہ تعالیٰ میں نے فلاں وقت میں فلاں عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے میرا قرب، میرا یہ جو کرب ہے، میری مصیبت ہے، غم ہے، اس کو دور کر دے۔ یہ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 بنی اسرائیل کے بندوں کا واقعہ آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ وہ غار کے اندر چھپ گئے، اوپر سے غار کے اندر انہوں نے پناہ لی، اوپر سے چٹان آئی، اس نے غار کا دروازہ بند کر لیا۔ تینوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے، اللہ نے ایک ایک کی دعا سننے کے بعد اس چٹان کو ہٹا دیا۔ یہ ہے اعمال کا وسیلہ، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ پیش کرنا، جیسا کہ خود دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات۔ آگے دعا کی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے اسماء۔ وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، ان اسماء کے ذریعے اللہ سے دعا، یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار، یہ کہہ کر آپ اللہ سے دعا مانگے۔ اس کا بھی شریعت میں ثبوت ہے، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ لی، اس کا بھی کوئی انکار نہیں ہے۔ وسیلہ کی تیسری قسم ہے کہ آپ زندہ آدمی سے دعا کریں، زندہ آدمی سے دعا کریں۔ انسان چھوٹے سے بھی کروا سکتا ہے، بڑے سے بھی کروا لیتا ہے، لیکن یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی دعا کو اللہ رد ہی نہیں کرتا، نہیں، اللہ کی مرضی ہے اللہ قبول کرے، اور اللہ کی مرضی ہے اللہ قبول نہ کرے۔ ہاں کسی کا اللہ کے ساتھ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جب فقہائے کرام کے حوالے پیش کروں گا تو پھر دیکھیں کہ بھی حق کی فلاں پر انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اچھا کسی زندہ آدمی سے دعا کرانا، جیسا کہ احادیث کثرت سے بھری پڑی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں تو
ایک شخص آیا، اس نے کہا بارش کی دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی. صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم آئے تھے تو کوئی بادل نہیں تھے، نکلے تو مدینہ کی گلیاں بہہ رہی تھیں. سبحان. اگلے جمعے وہ بندہ یا کوئی اور بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے ہیں، مال تباہ ہو گئے ہیں، دعا کریں. نبی علیہ السلام نے کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہم پر نہ برسا، ہمارے اطراف پر برسا. یہ دعا کریں زندہ آدمی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے. عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ دعا کرو میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تو شامل ہے. تو اچھا. ایک اور صحابی نے دیکھا کہ حضرت عکاشہ نے دعا کی، وہ بھی کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ میرے لیے بھی کریں. آپ نے فرمایا سابقہ کا بھی ہاں عکاشہ، عکاشہ جیت گیا. پہلے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ دل سے کھڑے ہوئے تھے، تو جو کھڑا ہوا ہے وہ حضرت عکاشہ کو دیکھ کے کھڑا ہوا ہے، لہٰذا سابقہ کا بھی ہاں عکاشہ نے بازی مار لی. دعا کرائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام کر رہے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ پونت کی شیشی میں ڈالا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا ماسی یہ کیا کر رہی ہے؟ تو کہنے لگی شادی ہوتی ہے تو بچیوں کو لگا کے بیچتی ہوں. عورتیں روک روک کے پوچھتی ہیں خوشبو کہاں سے لی. سبحان. کیسا خوبصورت پسینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے مسکرا رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کرے. کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ میری امت کا لشکر دریاؤں کے اوپر تیرتا ہوا روم کی سلطنت کو تہس نہس کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ. فرمایا یا رسول اللہ دعا کرے نا میں بھی شامل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تو ان میں شامل ہے. تو ان میں کون سا لشکر تھا؟ اول جیش یغزون البحر قد اوجبوا، پہلا لشکر جو بری بیڑوں پر سفر کر کے کفار کے خلاف جہاد کرے گا ان پر جنت واجب. کون سا لشکر؟ حضرت امیر معاویہ، جن پر رسول اللہ مہر لگائیں جنتی کی ہیں، قرآن مہر لگائے، اور یہاں پر بندے اٹھ کے بک بک کریں کہ وہ جنتی ہیں. تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تم جنتی ہو؟ کسی بندے کے پاس گارنٹی ہے؟ جن کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے ان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ بکواس. انا للہ و انا الیہ. تو یہ آپ بڑے آدمی سے دعا کرا سکتے ہیں. اچھا بڑا چھوٹے سے دعا کرا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے حضرت عمر جا رہے ہیں عمرے کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمر اشرکنا یا اخی فی دعائے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ہمیں بھی اپنی دعا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضرت عمر کہاں اپنے سے چھوٹے سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرنا. کہ یہ ہے زندہ آدمی بڑا چھوٹے سے کہہ رہے ہیں. اچھا ہم لوگ ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اس کے بعد تم ثم صلی اللہ لی الوسیلہ، پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ یہاں پر بھی وسیلہ کا معنی واضح ہو جائے گا. فرمایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ، یہ ایک منزل ہے، ایک عمارت ہے، ایک رتبہ، ایک مقام ہے فی الجنہ، جنت میں. لا تبغی الا لعبد من عباد اللہ، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا مگر اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ، اللہ کے بندوں میں سے. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، مجھے امید ہے کہ وہ اللہ کا بندہ میں ہوں. لہٰذا فمن سأل اللہ لی الوسیلہ، جس بندہ نے اللہ سے میرے لیے یہ وسیلہ مانگا، حلت علیہ الشفاعہ، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں. میں قیامت کے دن اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد. بس ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. اور پتہ نہیں 3-4 جملے بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اتنی سی دعا ثابت ہے. اللہ تعالیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے. وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ ایک بندے کو دیں گے. اس مقام کو وسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ جنت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب، سب سے زیادہ وہ مقام اللہ. وسیلہ کا معنی تو واضح حدیث سے ہو گیا.
ایک پیچھے قسم رہ گئی ہے جو ناجائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ توسل بالاموات، جو آدمی فوت ہو گیا، جو ہستی فوت ہو گئی، ان کا وسیلہ دینا۔ اس کی دو صورتیں، پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اس کی قبر پر جائیں اور کہیں کہ اے قبر والے آپ میری اللہ کے آگے سفارش کریں، یہ ایک وسیلہ ہے۔ یہ بعین ہی وہی ہے جو مشرکین مکہ کا ہے، اور یہ آج دیوبندیوں کے اندر بھی داخل ہو چکا ہے۔ دیوبندیوں کے اندر بھی خیر سے ایسا ترقی ہوتی ہے، ترقی کرنی چاہیے، فائدہ ہوتا ہے، تو یہ ہمارے اندر بھی داخل، یہ وسیلہ، یہ خالصتاً ناجائز ہے، اور اس کے اوپر ایک دلیل بھی شریعت کے اندر سے ثابت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کے نکیر پیش کروں گا، ایک دلیل بھی ثابت نہیں۔ دوسرا وسیلہ کیا ہے کہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ قبر والی جو ہستی ہے وہ میرے حالات سے باخبر ہے اور میرا کام کرنے پر یا کروانے پر قادر ہے، جو الہ کی صفات وہ نہیں ہے، بلکہ کہہ رہا ہے بحق فلاں بحق فلاں بحق فلاں میری دعا قبول۔ یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی، لیکن اس پر علماء کرام نے کلام کیا۔ ہم ان علماء کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، یا کوئی یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے بہت زیادہ شریعت کے خلاف، ناجائز کام ضرور ہے لیکن شرک کی حد تک پہنچنے والا کام نہیں۔ یہ دوسرا قسم ہے قبر پر جا کے وسیلہ بنانا، یہ تو خالصتاً شرک کی ایک قسم ہے۔ خالصتاً اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ضد اناد کی بات نہیں ہے، جو سچی بات ہے وہ سچی بات ہے، وہ تخت دار پر بھی سچی بات ہے، سچی بات وہی ہے۔ اچھا، ہم جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ بھی ہم چھوٹے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کر رہے ہیں، چھوٹا آدمی بڑے سے۔ اب جی جو دلیل ہے ہمارے دیوبندی حضرات کی کہ نبی علیہ السلام کی قبر پر جا کر نبی علیہ السلام سے دعا کروانا، اسے کہتے ہیں استشفاء، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور یہاں پر باقاعدہ مفتی لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ جب تم جانا تو وہاں جا کے کہنا کہ عمار علی بن قاضی سردار علی لالا روڈ کالونی چکری روڈ راولپنڈی، میں فاروق اعظم مسجد سے آیا ہوں، بڑا پسماندہ علاقے سے آیا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ قیامت کے دن اللہ کے ہاں میری سفارش کریں۔ کہاں سے ثابت ہے جی؟ وہ ثابت ہے نا کہ نبی علیہ السلام صلوات و سلام سنتے ہیں، ثابت ہے صلوات و سلام سنتے ہیں، اور آگے ثابت کیا کر رہے ہیں؟ پوری دعائیں۔ اور اب خوشبو والے عقیدے کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا نا، چائے کے انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کھانوں کے انتظام کر رہے ہیں، انا للہ و انا۔ کبھی یہ دیوبندیت رضا خانیت کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، کبھی یہ دیوبندیت شیعت کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اور توحید کا علم اٹھایا تھا، آج انہوں نے ٹھیکہ اٹھا لیا سب کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، یہ صفحہ نمبر بنتا ہے جی، یہ 81 کی بالکل ابتدا ہے جی۔ 81 کی ابتدا ہے۔ ملا ہے جی بس۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے اگر بے شک یہ لوگ اِذْ ظَلَمُوا جب ظلم کر بیٹھے، انفسہم اپنی جانوں پر گناہ کر بیٹھے، جاؤک وہ آئیں آپ کے پاس، کہاں آئیں؟ آپ کے پاس آئیں، فاستغفر اللہ اللہ سے مغفرت مانگیں، واستغفر لهم الرسول رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، لوجدوا اللہ تواب الرحیم تب پائیں گے یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اگر گناہ ہو جائے تو کہاں جانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے تو تب امت کے گناہ معاف ہوں گے۔
تب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا یہ آیت کب نازل ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ کہ جب منافق، میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا حاکمیت والے مسئلہ میں، بشر نامی منافق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار کیا اور حضرت عمر کے پاس فیصلہ کروانے گیا۔ حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی، تو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو منافق آ گئے، وہ منافق آ کے کہنے لگے کہ ہم قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں، حضرت عمر کو قصاصاً قتل کیا جائے۔ جبریل آ گئے، اللہ کہہ رہے ہیں ادھر آ کے معافی مانگو، بھئی مانو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے تم نہیں مانتے ہو، اور قصاص میں کس کو قتل کیا جائے؟ حضرت عمر نے تو بالکل ٹھیک کیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے۔ اس پر مفسرین اکرام کے اقوال بھی سماعت فرما لیتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفسیر، یہاں پہ لفظ دیکھیں جاءوک، وہ آئیں کس کے پاس؟ آپ کے پاس۔ مولوی کہتا ہے دیکھو جی، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائیں گے تو ہمارے گناہوں کی مغفرت۔ آپ دیکھیں کہ جو بندہ غریب ہے، جس کے پاس عمرے کے پیسے نہیں ہیں، وہ تو پھر گناہ گار ہی مر سکے، وہ تو پھر اللہ کی رحمت کس کے لیے؟ امیروں کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ امیر مولویوں کو ببو گوشے کھلاتے ہیں اور چندے دیتے ہیں، اس لیے اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے؟ امیروں کے لیے۔ وہ جائیں گے عمرہ پر، ان کے گناہ مغفرت ہوگی، اور میرے اور آپ کے تو ہم لٹکے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نکالے نا 28واں پارہ، اس آیت کے اوپر بھی انگلی رکھنی ہے آپ۔ یہی الفاظ ہیں، وہاں کرے مولوی مانا ذرا آج کے دور کا، پھر ہم دیکھتے ہیں 28واں پارہ، اور سورت کا نام کیا ہے؟ یہ سورہ حشر، سورہ ممتحنہ کا آخر ہے، ممتحنہ کا آخر ہے۔ وہ آیت کیا تھی کہ جب گناہ ہو جائیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس آئیں تو مغفرت ہوگی۔ کہتے ہیں دیکھو جی، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی تک قرآن کو محدود کرتے ہیں۔ یہ آیت قیامت کی صبح تک ہے، قیامت کی صبح تک اگر کوئی بندہ آنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ آئے، اور نبی علیہ السلام اس کے لیے استغفار کریں گے۔ اب یہ آیت دیکھنا ملی ہے جی، اب سورہ ممتحنہ کا آخر، صفحہ نمبر 498، 28واں پارہ، یا ایھا النبی، آخری آیت، آخری سے اوپر والی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی فرما دیجئے، اے نبی امت کو یہ پیغام سنا دیجئے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اذ جاءک، جب آئیں آپ کے پاس، وہاں پہ کیا تھا؟ جاءوک، یہاں پہ کیا ہے؟ جاءک، آئیں آپ کے پاس، المؤمنات، ایمان والیاں، یبایعنک، آپ ان کی بیعت کریں، آپ ان سے بیعت لیں۔ ان شرائط پر آگے شرائط ذکر کی۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر نبی علیہ السلام کی زندگی تک وہ آیت محدود نہیں ہے، قیامت کی صبح تک، پھر اس آیت کو بھی قیامت کی صبح تک رکھنا چاہیے۔ اور ہم مسجد نبی کے ایک سائڈ پر باقاعدہ عورتوں کی وہاں پہ کیا ہونی چاہیے؟ محفل ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرے۔ وہاں ہے یہ حکم؟ سارے کہیں گے کہ نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی تک محدود تھا، تو پھر یہ حکم بھی تو نبی علیہ السلام کی زندگی تک محدود تھا نا، اس کو کیوں ثابت کرتے ہو؟ پھر اس پر ایک روایت پیش کی جاتی ہے، پھر ہم بحث کرتے ہیں، روایت کی اور بحث کرتے ہیں۔ اور روایت یہ ہے کہ ایک دیہاتی آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا، اس سے گناہ ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے ہاتھ مبارک باہر نکالا اور اس کی بیعت بھی کی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ روایت میرے پاس یہ تحقیق کہاں پر لکھی ہوئی ہے، یہ اب مجھے مل نہیں رہی، کیونکہ میں آپ کو شارٹ کر کے سنا رہا ہوں۔ یہ روایت ابو صداق نامی راوی ہے جو نقل کرنے والا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
تمام محدثین نے، امام حجر عسقلانی نے اس کے اوپر اور ایک محدث نے لکھا کہ اس کی جو سند ہے وہ ظلمات بعضھا فوق بعض ہے. اس کی سند ظلمات بعضھا، اندھیروں کے اوپر اندھیرے ہیں، اندھیروں کی تہ لگی ہوئی ہے، سند ثابت ہی نہیں ہے. اور اس روایت کو، اور پھر یہ روایت احادیث صحیحہ کے خلاف ہے. احادیث صحیحہ کے خلاف کس طرح ہے کہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی وفات کی تھوڑی دیر بعد اختلاف ہو گیا صحابہ کرام، خلافت کا اختلاف ہوا کہ نہ ہوا. پھر زکوٰۃ کے منکرین کے بارے میں اختلاف ہوا کہ نہ ہوا. حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال ہیں، بابا کی وفات پر غمگین ہیں کہ نہیں ہیں. صحابہ کرام غم کے اندر نڈھال ہیں کہ نہیں ہیں. کسی صحابی کے لیے ہاتھ نکلا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کربلا کی طرف، کوئی اپنے نانے سے مشورہ ہی کر لیتے قبر پر بیٹھ کر، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ والی آیت کے تحت مشورہ ہی کر لیتے. کوئی کیا؟ کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہاں اس کے خلاف بخاری کی روایت ملتی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے، چچا تھے، آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، وہ روایت مجھے مل گئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کرایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، لہٰذا آپ دعا کریں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت عباس نے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، پہلے یہ تیرے نبی سے دعا کرایا کرتے تھے، اب یہ میرے ذریعے دعا کر رہے ہیں کیونکہ میرا مقام ان کے ہاں بڑا ہے، تیرے نبی کی وجہ سے اللہ ان کو بارش عطا فرما. یہ ثابت ہے. اس کا آسان حل کیا تھا؟ پہلے سارے حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر چل کے حضرت عباس کے پاس گئے، حضرت عباس میدان میں اگلے دعا کی، سیدھا سیدھا قبر رسول پر جاتے، یوں ہاتھ اٹھاتے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہوئی، دیر لگنی تھی لیکن ہوا، لہذا یہ وسیلہ ثابت نہیں ہے. اور جو روایت ہے وہ روایت میزان الاعتدال تہذیب التہذیب اور ابن حیثم الطائی نے اس پر کلام کیا ہے. اور شیخ حسین علی رحمہ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ حیثم راوی کون ہے جی؟ اس کا ابو صادق اور حیثم، یہ دونوں یضع الحدیث، حدیث کو کھڑا کرتے تھے. حدیث کو، حیثم طائی حدیث کو واضح تھا، حدیثیں گھڑ گھڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگاتے تھے. الصارم المنکی میں امام عبد الحادی نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، ھذا خبر منکر موضوع وسندھا ظلمات بعضھا فوق بعض. یہ حدیث خبر، یہ جو خبر ہے حدیث، یہ منکر ہے، موضوع ہے، اس کی سند اندھیرے ہی اندھیرے ہیں اور اس کو ہمارے حضرات پیش کر رہتے ہیں. دیکھو جی، اس کے لیے ہاتھ نکلا ہے تو ہمارے لیے نہیں نکلے گا، لہٰذا ہم جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ مانگتے ہیں. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لہٰذا آخر میں آپ فقہائے اکرام کے حوالے سن لیں جلدی جلدی کہ فقہائے اکرام کیا کہتے ہیں. البحر الرائق اور فتاوی عالمگیری، ان کے اندر لکھا ہے وَيَكْرَهُ أَن يَقُولَ فِي دُعَاءِ بِحَقِّ فُلَانٍ وَبِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ أَوْ بِحَقِّ رَسُولِكَ، کہ کوئی بندہ دعا کرتا ہے کہ فلاں کے حق سے میں دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نبی کے حق سے معاف فرمائے. دعا کرتے ہیں حق فلاں اور حق فلاں کے حق. یہ مکروہ ہے اور جائز نہیں ہے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ لا حق للمخلوق علی الخالق، مخلوق کا کوئی حق اللہ کے ذمہ نہیں ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ کو محتاج بنا رہے ہو. اللہ تعالی اللہ عما یشرکون. قال ابو حنیفہ، فقہ حنفی کو تو مان لو، ہم اکابر کے باغی ہیں، یہ وسیلہ نہ مان کر. اور ابو حنیفہ کی بغاوت کرنے والا، ابو حنیفہ کا تو سماع موطا پر موقف پڑھو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تو وسیلہ پر موقف پڑھو. مانتے فقہ حنفی کو اور ڈنڈی مار کے اکابر کے باغی نہیں، اور ہم اکابر کے کیا ہیں؟ قال ابو حنیفہ لا یہ میں اتنی سخت باتیں اس کی کر رہا ہوں کہ کل ایک کمنٹ آیا ہے، ذرا میں ان کی ذرا ٹیوننگ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا لا ينبغي لأحد، کسی ایک کے لیے جائز نہیں، ان يدعو اللہ،
یدعو اللہ الیہ، کہ اللہ سے دعا کرے ان ہستیوں کے ذریعے۔ اللہ سے دعا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا ہاں، جائز کیا ہے؟ اللہ کی صفتوں اور اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کا وسیلہ بنا کر دعا کی۔ اچھا، یہ حاجی شفیق صاحب بیٹھے ہیں، مثلا یہ اٹامک میں ان کی کوئی سفارش کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، عبدالقدیر صاحب یہ آپ کے دوست ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو اٹامک میں بھرتی کرا، مثال کے طور پر، یہ آپ کی بات نہیں سنتے، آپ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ حاجی شفیق صاحب نا میرا کام نہیں کر رہے، آپ انہیں کہیں تو یہ شاید آپ کا لحاظ رکھیں۔ میں حاجی شفیق صاحب کے گھر گیا، انہوں نے مجھے چائے کا کپ بھی پلایا اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے منہ پر میں ان کے بیٹے کو اٹامک میں رکھوا دیتا ہوں، صحیح ہے؟ مجھے بتائیں عبدالقدیر صاحب کیا عزت میری ہوگی یا ان کی ہوگی؟ آپ کا کام میں نے کیا یا انہوں نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے نا۔ جو بندہ اللہ جس کی دعا نہیں سنتا اور وہ کسی ہستی کے وسیلے سے دعا کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے چل یار تو اس ہستی کو لے کر آیا، میں اس کا منہ، مجھے بتاؤ اس ہستی کی حیثیت زیادہ ہے یا اللہ کی زیادہ ہے؟ اس ہستی کو بڑا ثابت کر رہے ہو اللہ سے۔ لہٰذا یہ وسیلہ عقلاً بھی محال ہے اور شرعاً بھی محال ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی